بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوغا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ وہ سب چلتے رہے حتیٰ کہ سورج مغرب میں جھک گیا۔ راستہ حقیقتاً دشوار گزار تھا۔ صفدر محسوس کر رہا تھا کہ راہبر کے بغیر جنگلوں میں گھسنا دوسرے الفاظ میں موت کو دعوت دینا ہے۔ جنگلیوں نے ان کا سارا سامان سروں اور کاندھوں پر اٹھا لیا تھا، خود انہیں اس کی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی تھی۔ لیکن وہ کہاں تھا جس کی آواز جھاڑیوں سے آئی تھی؟ عمران کے بیان کے مطابق وہ کوئی سفید فام تھا، لیکن اس قافلے میں وہ شریک نہیں تھا۔ ڈیزی کو ہوش آ گیا تھا اور صفدر کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ چل کیا رہی تھی؟ بس وہی اسے چلا رہا تھا۔ قدم قدم پر وہ لڑکھڑاتی اور صفدر ہی اسے سہارا دیتا۔ اس کے علاوہ کسی اور نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ سچ بتاؤ، یہ آدم خور تو نہیں ہے؟ وہ بار بار پوچھتی اور صفدر بظاہر اسے تسلیاں تو دے دیتا، لیکن حقیقتاً وہ خود بھی مطمئن نہیں تھا۔ دفتن اس نے عمران کی آواز سنی جو غالباً مونیکا سے کہہ رہا تھا، اب کیا میں خود بھی آدم خوری پر اتر آؤں؟ صبح سے بھوکا ہوں۔ عمران نے کہا۔ اوہ اوہ، کون کیا کہہ رہے؟ ڈیزی خوفزدہ لہجے میں بولی۔ صفدر کیا جواب دیتا؟ اس خوفزدہ لڑکی کو مطمئن کر دینا آسان کام نہیں تھا۔ قافلہ چلتا رہا۔ حام کے ساتھیوں میں سے کئی تھکن کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے، یا ہو سکتا ہے وہ بھی خائف رہے ہوں۔ اب مجھ میں چلنے کی سکت نہیں رہ گئی، میں کیا کروں؟ ڈیزی ہانپتی ہوئی بولی۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا اسے پسند کرو گی کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے چلوں؟ صفدر نے کہا۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، گھسٹتی رہوں گی کسی نہ کسی طرح۔ اوفو، اب کتنا اندھیرا ہو گیا ہے، کیسا گھنا جنگل ہے، سورج کی ایک کرن کا بھی گزر نہیں، یا پھر رات ہو گئی ہے؟ ڈیزی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، مگر اب یہ سفر کیسے جاری رہ سکے گا؟ اندھیرا تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، صفدر نے کہا۔ اچانک کسی نے چیخ کر کچھ کہا اور بار بار ایک ہی لفظ کو دہراتا رہا۔ وہ غالباً کوئی جنگلی ہی تھا۔ باس، جوزف عمران سے بولا۔ وہ رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پھر بلند آواز میں بولا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ سب۔ یہ الفاظ اس نے انگریزی میں ادا کیے تھے۔ قافلہ رک گیا، لیکن اتنا اندھیرا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو بآسانی پہچان نہیں سکتے تھے۔ دفتن جنگلیوں نے چیخنا شروع کر دیا اور حام کے بعد ساتھیوں کے حلق سے ڈری ڈری سی آوازیں نکلنے لگیں۔ اوہ خاموش خاموش، ڈرو نہیں، جوزف بلند آواز میں بولا۔ وہ اپنے دیوتا سے روشنی مانگ رہے ہیں، سورج مانگ رہے ہیں، جوزف نے بتایا۔ میرے لیے چوئنگم کے پیکٹ بھی مانگ لیں تو بہتر ہے، عمران نے کہا۔ اوہ خدا کے لیے چپ رہو، تمہاری آواز مجھے زہر لگتی ہے، مونیکا نے کہا۔ ڈیزی صفدر سے کہہ رہی تھی، تمہارا ساتھی عجیب ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اسے مستقبل کی فکر ہی نہ ہو، یا تو یہ پاگل ہے یا بھوت، تمہارا کیا خیال ہے؟ ڈیزی نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ ایسا ہی آدمی ہے، صفدر بولا۔ اب یہی دیکھو کہ ہم مرے جا رہے ہیں اور اسے صرف چوئنگم کی فکر ہے۔ کالا آدمی اسے باس کہتا ہے، کیا وہ اس کا ملازم ہے؟ ڈیزی نے پوچھا۔ ڈیزی ڈیزی تم کہاں ہو؟ دفتن مونیکا کی آواز آئی۔ میرے ساتھ، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا، بیچاری لڑکی، مونیکا نے کہا۔ وہ مونیکا سے بھی نہیں ڈرتا، ڈیزی بولی۔ مونیکا؟ صفدر ہنس پڑا۔ وہ بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ مورن اور حام اس کے سامنے ہکلانے لگتے ہیں، ڈیزی بولی۔ ہوگا، لیکن میرا ساتھی دوسری قسم کے لوگوں میں سے ہے، اسے متاثر نہیں ہونا آتا۔ اس متعلق زیادہ نہ سوچو ورنہ تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، صفدر بولا۔ میں بھی یہی محسوس کرتی ہوں، مگر وہ ایک مستقل خلش کی طرح میرے ذہن پر حاوی ہو گیا ہے، ڈیزی نے کہا۔ بری علامت ہے، صفدر نے ٹھنڈی سانس لی۔ اچانک جنگلیوں کا شور اتنا بڑھ گیا کہ قریب کھڑے ہوئے دو آدمی ایک دوسرے کی آواز سننے میں دشواری محسوس کرنے لگے، اور پھر ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سچ مچ ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے سورج کا ایک ٹکڑا گھنیری شاخوں میں آ پھنسا ہو۔ اتنی تیز روشنی تھی کہ زمین پر گری ہوئی سوئی بھی دور سے دیکھی جا سکتی تھی۔ جنگلیوں نے خوشی کے 3 نعرے لگائے اور جوزف بری طرح کانپنے لگا۔ دوسروں کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، لیکن آواز صرف اسی کے حلق سے نکل رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، باس، ہم یقیناً کسی جادو کے چکر میں پھنس گئے ہیں، موت ہی ہمیں لائی ہے اس جزیرے میں، جوزف نے کہا۔ عمران کسی شریر بچے کے سے انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ذرا برابر بھی تشویش ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ صفدر بھی کھسک کر اس کے قریب آ گیا۔ ڈیزی بھی بڑھ آئی۔ واقعی ہم کسی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں، صفدر نے کہا۔ ہو چکے ہیں مائی ڈیئر مسٹر صفدر، عمران بولا۔
مگر یہ مسٹر کی ٹر اور صفدر کا در مجھے ہم کافیہ معلوم ہوتے ہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر میں صرف ٹر در کہوں تو کیا حرج ہے؟ عمران نے کہا. جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو لوگ اسی طرح پاگل ہو جاتے ہیں. صفدر جھلا گیا. ہاں دیکھو، ٹردر ایک طرف ہو جانے پر دوسری طرف باقی بچا مس صف میں یہ اور ہے کا اضافہ کیے دیتا ہوں. چلو بن گیا مس صفیہ. تو تم اس وقت بالکل مس صفیہ ہی کے انداز میں گفتگو کر رہے ہو. اوہ اللہ، ہم تو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں. ہائے دولہا بھائی، اب کیا ہوگا؟ عمران نے کہا. صفدر بھنا کر خاموش ہو گیا. قافلہ پھر چل پڑا. صفدر اس بار عمران کے ساتھ ہی چلتا رہا. کچھ دیر بعد اس نے کہا، ہم یہاں کیوں آئے تھے؟ بکواس مت کرو، اس پر بحث کرنے کا موقع نہیں ہے. عمران نے کہا. یہ روشن دائرہ ہمارے ساتھ ہی حرکت کر رہا ہے، مونیکا بولی، مگر نہ تو شاخوں میں الجھتا ہے اور نہ اس کی رفتار میں کمی آتی ہے. آخر ہے کیا بلا؟ بناسپتی سورج. ایسا ہی سورج اب سے 50 سال پہلے میرے دادا نے بھی بنایا تھا. عمران نے جواب دیا. میں نے تم سے نہیں پوچھا، مونیکا بولی. میں نے اپنے فرشتوں کو بتایا ہے، عمران نے کہا. مجھ سے سنو، میں جانتا ہوں، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا. یہ لوگ میسو کے پجاری معلوم ہوتے ہیں، جو ریزو یعنی سورج دیوتا کا بیٹا ہے، جوزف نے کہا. اور کچے شلجم زبان میں اپنا جواب نہیں رکھتا. عمران نے ٹکڑا لگایا. تم پھر بولے، مونیکا نے کہا. اچھا، شب تاریخ کے بچے تم ہی بولے جاؤ. عمران نے ٹھنڈی سانس لی. میں کیا بولوں باس؟ یہ پوچھ رہی تھی، جوزف نے کہا. اب وہ نشیب میں اتر رہے تھے. ایسی ڈھلان تھی کہ اگر روشنی نہ ہوتی تو کئی اپنے ہاتھ پیر توڑ بیٹھتے. اب تو میں گر رہی ہوں مسٹر ڈیزی جھومتی ہوئی صفدر پر آ گری اور اسے بمشکل تمام خود کو سنبھالا، ورنہ جھٹکا تو ایسا ہی تھا کہ دونوں لڑکتے ہوئے نیچے چلے جاتے. اندازہ کرنا دشوار تھا کہ ڈھلان کا اختتام کہاں ہوا ہوگا، کیونکہ ساری راہ جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی. ہر 2-4 قدم کے بعد راستہ بنانے کے لیے جھاڑی ہٹانی پڑتی تھی. لیکن وہ پگڈنڈی انسانی قدموں ہی کی بنائی ہوئی تھی اور اسے استعمال کرنے والوں نے مصلحتاً اس پر جھاڑیاں جھکی رہنے دی تھیں. جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا وہاں بھی کم از کم وہ تو راستہ تلاش کرنے میں ناکام ہی رہتے. حالانکہ وہاں وہ پگڈنڈی نہیں بلکہ کشادہ سڑک معلوم ہوتی تھی. مگر کسے اندازہ ہوتا کہ ان جھاڑیوں کے پیچھے کیا ہے؟ وہ بڑی احتیاط سے نیچے اترتے رہے. یہاں بھی راستہ اتنا کشادہ ضرور تھا کہ 2 آدمی برابر چل سکتے تھے. ڈیزی صفدر کے شانے پر جھول گئی تھی. میں معافی چاہتی ہوں، اب میرے پیروں میں قوت نہیں رہ گئی، وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں کہہ رہی تھی. تمہارے علاوہ مجھے اور سب درندے معلوم ہوتے ہیں، ڈیزی نے کہا. صفدر کو اخلاقاً اس کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ ہمدردی کا شائبہ بھی اس کے ذہن کے کسی گوشے میں موجود نہیں تھا. یکبیک عمران کے ماؤتھ آرگن کی آواز فضا میں گونجنے لگی اور جوزف نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کیا کرتے ہو باس؟ کہیں سانپ نہ نکلنے لگے. میرا بس چلے تو تمہیں ہی قتل کر دوں، مونیکا کی آواز آئی. روشنی کا دائرہ یکساں رفتار سے اب بھی ان کے سروں پر پرواز کر رہا تھا، لیکن اس جانب نظر اٹھانا بھی دشوار تھا. ڈھلوان شروع ہونے سے پہلے ایک بار صفدر سے ایسی حماقت سرزد ہوئی تھی، لیکن نتیجے کے طور پر دیر تک اس کی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے گنجان دائرے رقص کرتے رہے تھے. اور اس وقت ڈیزی ہی نے اسے سہارا دیا تھا، ورنہ وہ ایک قدم بھی چل نہ سکتا. سورج پر تو ایک بار اڑتی نظر ڈالنا ممکن تھا، لیکن اس روشن دائرے پر خدا کی پناہ صفدر کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے آنکھیں حلقوں سے نکل کر پھٹ جائیں گی. دفتن آگے چلنے والے جنگلی رک گئے. ان میں سے ایک چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا. او باس، جوزف بولا، وہ مجھے بلا رہے ہیں. جاؤ. ابھی ہاں، دیکھو ذرا معلوم کرنا کہ ان لوگوں کو نشے پانی سے بھی کچھ دلچسپی ہے یا نہیں، عمران نے کہا. جوزف انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھتا چلا گیا. اس کے علاوہ جو جہاں رکا تھا وہ وہیں کھڑا رہا. مجھ پر غشی سی طاری ہو رہی ہے، ڈیزی نے بھرائی ہوئی سی آواز میں کہا، اور صفدر نے جوزف کو آواز دی. جوزف، ان سے کہو کہ اب ہم نہیں چل سکتے. اوہ شکریہ، ڈیزی بولی. تمہیں اتنی ہمت تو ہے کہ اس اسپرٹ میں گفتگو بھی کر سکو، اور سب تو مر کر ہی رہ گئے ہیں، ڈیزی نے کہا. صفدر کچھ نہ بولا. وہ سبھی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے. عمران کا ماؤتھ آرگن خاموش ہو گیا تھا. کچھ دیر بعد جوزف واپس آ گیا. میں کہتا ہوں باس، اگر میں ساتھ نہ ہوتا تو تم لوگ کیا کرتے؟ اس نے کہا. تمہاری یاد میں روتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے، عمران نے کہا. نہیں باس، وہ پراسرار قوت جانتی تھی کہ میں ساتھ ہوں، جوزف نے کہا. کیا بکواس ہے، جلد کہہ چکو، عمران بولا. آگے راستہ نہیں ہے، اور وہ ایک غار میں اترنے کو کہہ رہے ہیں کہ دیوتا کا سورج اس جگہ سے آگے نہ بڑھ سکے گا. اگر تمہارے پاس روشنی کے لیے کچھ ہو تو نکالو. اور ہاں، اب اس وقت آگے نہیں جائیں گے، کتنی سردی ہے باس. یہاں
ابھی تک احساس نہیں ہوا تھا، اب رکے ہیں تو؟ جوزف نے کہنا چاہا۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ عمران نے آنکھیں نکالی۔ او ہاں، وہ نشہ نہیں استعمال کرتے، میں نے پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ نشہ استعمال کریں گے تو ان پر دیوتا کا قہر نازل ہوگا، جوزف نے کہا۔ پتہ نہیں کیسا نامعقول دیوتا ہے، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ ہم نے پیٹرومیکس اور کیروسین لیمپ نکلوائے، ویسے ان کے پاس کاربائڈ لیمپس بھی موجود تھے اور وافر مقدار میں کاربائڈ بھی، لیکن وہ اسے آئندہ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سب غار میں اترتے چلے گئے، لیکن عمران سب سے پیچھے رہ جانے کے لیے ایک جگہ رک گیا تھا۔ روشنی کا دائرہ متحرک نہیں تھا، لیکن روشنی بدستور پھیلی ہوئی تھی۔ عمران غار کے دہانے پر کھسک آیا، یہاں اب اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ غالباً وہ اس روشن دائرے کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا، پھر اسے غار ہی میں اترنا پڑا کیونکہ وہ اس روشنی سے بچنا بھی چاہتا تھا۔ یک بیک وہ روشن دائرہ کسی الیکٹرک لیمپ کی طرح ہی بجھ گیا اور عمران نے ایک طویل سانس لی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس سے ایک زبردست حماقت سرزد ہوئی ہے۔ کیوں نہ؟ کیونکہ نہ تو اب قافلے والوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور نہ ہی پیٹرومیکس لیمپ کی روشنی ہی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر مڑ کر ٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ کاندھے سے لٹکی ہوئی چرمی تھیلی میں ایک الیکٹرک ٹارچ بھی تو تھی۔ وہ راستے بھر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا آیا تھا، لیکن اس کا ذہن بری طرح الجھا رہا تھا۔ کیا یہ حقیقتاً بوغا ہی کا جزیرہ تھا یا غلط فہمی کی بنا پر وہ کسی دوسری راہ پر آ لگا تھا؟ ٹارچ روشن کر کے وہ آگے بڑھتا رہا۔ اس کے قدموں کی آواز غار میں گونج رہی تھی۔ وہ غار تو گویا شیطان کی آنت ہی بن کر رہ گیا تھا، کہیں سرنگ کی شکل اختیار کرتا اور کہیں اتنا کشادہ نظر آتا کہ عمران کو رک کر چاروں طرف روشنی ڈالنی پڑتی کہ اس کے ساتھی کہاں تھے۔ تقریباً 10 منٹ تک چلتے رہنے کے باوجود بھی ان کا سراغ نہ مل سکا اور پھر اسے سوچنا پڑا کہ کہیں وہ غلط راستے پر نہ آ پڑا ہو۔ غار کی ساخت ایسی ہی تھی کہ اس کی کچھ شاخیں بھی ہو سکتی تھیں، مگر سوال تو یہ تھا کہ وہ آگے ہی بڑھتا رہے یا پھر دہانے کی طرف واپس جا کر اثر نو تلاش کا آغاز کرے۔ ابھی وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا تھا کہ ایک بیگ کے گوشے میں سے ہلکی روشنی دکھائی دی اور غیر ارادی طور پر اس کے قدم اسی جانب اٹھ گئے۔ روشنی ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ سے پھوٹ رہی تھی۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ اس کا مخرج ایک اتنا بڑا سوراخ تھا جس سے سینے کے بل کھسکتا ہوا وہ بآسانی گزر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک اسی پتھر پر ہاتھ ٹیکے جھکا رہا، پھر سوراخ کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی دوسری طرف جھانکنے کے لیے اپنا چہرہ اس کے قریب لے کر گیا، کسی نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ اسے مصلحتاً ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے، ایسا بن گیا جیسے گردن پر وہ ہاتھ قضاہی کا ثابت ہوا ہو۔ پھر کچھ کر گزرنے کا وقت تو وہی تھا جب ایک جھٹکے کے ساتھ اسے پیچھے کی جانب کھینچا گیا تھا۔ ٹارچ والا بھرپور ہاتھ حملہ آور کے منہ پر پڑا۔ عمران برق رفتاری سے پلٹا اور اس کی گردن حملہ آور کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ پھر اس نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ذرا ہی سی دیر میں وہ نیچے تھا اور عمران اس طرح چھاتی پر سوار اس کا گلا گھونٹ رہا تھا جیسے سانس لینے کی بھی مہلت دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ صفدر کو یاد نہیں تھا کہ غار کے دہانے اور اس مقام کا درمیانی فاصلہ کس طرح طے ہوا تھا، کیونکہ غار کے باہر ہی ڈیزی پر غشی طاری ہو گئی تھی اور اسے ہاتھوں پر اٹھانا پڑا تھا۔ پھر اسی حالت میں متواتر چلتے رہنا آسان کام تو نہیں تھا۔ شاید وہ یہ بھی نہ بتا سکتا تھا کہ اب جس جگہ سامان اتارا جا رہا تھا وہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت صرف ہوا تھا۔ اس نے تو بس ڈیزی کو ایک طرف ڈال دیا تھا اور خود اکڑوں بیٹھ کر کسی فربا مینڈک کی طرح ہانپنے لگا تھا۔ خدا کی پناہ، ہم نے مونیکا سے کہا، یہ غار ہے یا کوئی کھوکھلا پہاڑ؟ تقریباً 4 فرلانگ کا فاصلہ ضرور طے کیا ہوگا، لیکن کہیں آسمان کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی نہیں دی، ہم نے کہا۔ مونیکا کچھ نہ بولی۔ وہ ان جنگلیوں کو دیکھ رہی تھی جو اب شاید الاؤ روشن کرنے کی فکر میں تھے۔ ان میں سے کچھ کہیں سے خشک لکڑیاں لا لا کر ایک جگہ پر ڈھیر کرتے رہے۔ مونیکا کبھی لکڑیوں کے ڈھیر کی جانب دیکھتی اور کبھی بے ہوش ڈیزی کی طرف۔ پھر سے مستربانہ انداز میں جوزف کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کہیں یہ آدم خور ہی نہ ہو، معلوم کرو، معلوم کرو۔ نہیں، یہ آدم خور نہیں ہے، جوزف نے جھٹکے سے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد بولا، مجھ سے دور ہی سے بات کیا کرو۔ ہاں۔ کیا مطلب؟ مونیکا کی بھویں سکڑ گئی۔ ہاتھ نہ لگایا کرو مجھے، جوزف نے کہا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مونیکا بولی، لیکن جوزف جواب دیے بغیر جنگلیوں کی جانب بڑھ گیا۔ مونیکا اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹ پڑے گی۔ کچھ دیر بعد صفدر کی حالت سنبھل گئی، لیکن ڈیزی ابھی بے ہوش پڑی تھی۔ ہام کے ساتھ ہی کھانے پینے کا سامان نکال رہے تھے۔ ہام نے انہیں متنبہ کر دیا تھا کہ اس شراب زیادہ مقدار میں نہ پئیں۔ جنگلی اب ان کی طرف سے لاپرواہ نظر آ رہے تھے۔ الاؤ روشن ہو چکا تھا۔ یک بیک صفدر کو عمران کا خیال آیا اور وہ تیزی سے مجمع کا جائزہ لینے لگا۔ بھلا اتنی دیر وہ خاموش کیسے بیٹھتا؟ اسے سوچا پھر وہ کہاں ہے؟
10 منٹ کے اندر اندر ہی اس نے وہ ساری جگہیں دیکھ ڈالی جہاں جہاں اس کی پارٹی کے آدمی یا جنگلی موجود تھے، لیکن عمران نہ ملا۔ پھر مونیکا آ ٹکرائی، شاید وہ بھی عمران ہی کی تلاش میں تھی۔ صفدر نے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ وہ کہاں ہے؟ مونیکا نے مستربانہ انداز میں پوچھا۔ میں خود بھی اسی کی تلاش میں ہوں، صفدر نے جواب دیا۔ اوہ میرے خدا، وہ اپنی گردن مسلتی ہوئی بولی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کن لوگوں کے چنگل میں آ پھنسے ہیں۔ کیا تم بتا سکو گے کہ ہم یہاں کس راستے سے آئے تھے؟ میں نے اس پر غور نہیں کیا، صفدر نے کہا۔ میرا دعویٰ ہے کہ تم راستہ تلاش نہیں کر سکو گے۔ میں نے ابھی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی، مونیکا نے کہا۔ ہم بوگا کی تلاش میں نکلے تھے نا، صفدر بولا۔ مگر کیا یہ بوگا کے آدمی ہیں؟ مونیکا نے حیرت سے کہا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ میں تو اسے ایک اسمگلر کی حیثیت سے جانتا تھا۔ پھر تمہارے کاغذات نے اسے کسی جزیرے کا حکمران ثابت کیا، اور اب ہم ایسے لوگوں سے دوچار ہیں جن کا ٹامی گنے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جن کا دیوتا اندھیری رات میں سورج پیدا کر سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ آخر وہ کیا بلا تھی؟ وہ روشنی، مونیکا بولی۔ اس پر تو وہ وہی روشنی ڈال سکے گا جو خود بھی بعض شیطانی قوتوں کا مالک ہو، صفدر بولا۔ کون؟ مونیکا نے پوچھا۔ میں عمران کے متعلق کہہ رہا ہوں، مگر وہ ہے کہاں؟ ہم سے پوچھے، شاید اس نے دیکھا ہو، کیونکہ وہ میرے اندازے کے مطابق سب سے پیچھے تھا۔ اوہ یہ جوزف کہاں گیا؟ صفدر نے کہا، اور جوزف کو آوازیں دینے لگا، اور مونیکا ہام کی طرف بڑھ گئی جو ایک آئل اسٹو پر غالباً کافی کے لیے پانی رکھے اس کے قریب ہی بیٹھا اونگ رہا تھا۔ جوزف جنگلیوں کی بھیڑ سے ہی برآمد ہوا تھا۔ بڑے ٹھوس لوگ ہیں مسٹر صفدر، کسی معاملے میں بھی زبان نہیں کھولتے، اس نے قریب آ کر کہا۔ تمہارے باس کہاں ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ باس؟ او باس، یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ سناٹا کیوں ہے، جوزف نے کہا۔ وہ پنجوں کے بل اٹھ کر چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ وہ یہاں نہیں ہے، میں دیر سے تلاش کر رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ اوہ نہیں، جوزف نے متحیرانہ انداز میں آنکھیں نکالی، پھر جلدی سے بولا، میں دیکھتا ہوں۔ ٹھہرو، میرا خیال ہے کہ تم غار کے دہانے تک واپس نہیں جا سکو گے، صفدر نے کہا۔ کیوں؟ جوزف نے پوچھا۔ ہمیں تو راستہ نہیں مل سکا، صفدر بولا۔ یہ بہت برا ہے مسٹر صفدر، اور یہ کم وقت کسی ایسی بات کا جواب ہی نہیں دیتے جس کا تعلق ہماری یا ان کی ذات سے ہو، جوزف نے کہا۔ انہوں نے ہمارا اسلحہ کہاں رکھا ہے؟ ہمیں ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے، صفدر نے کہا۔ نہیں مسٹر صفدر، میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ پراسرار قوت ان کے ساتھ ہے، جوزف نے کہا۔ مونیکا ہام سے گفتگو کرنے کے بعد تیزی سے ان کی طرف آئی تھی۔ ہام نے اسے ڈھلان پر رکھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ ہانپتی ہوئی بولی، اور اس کا خیال ہے کہ وہ غار میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، مونیکا نے بتایا۔ خیال ہے یا یقین ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ اوہ کچھ کرو، باتوں سے کیا فائدہ، یہ حقیقت ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، مونیکا نے کہا۔ صفدر نے ابھی تک اسے اتنی زیادہ پریشان نہیں دیکھا تھا۔ جانے دو، تم اس سے تنگ بھی تو آ گئی تھی، راستے بھر بلا بھلا کہتی آئی تھی، صفدر نے کہا۔ فضول باتیں نہ کرو، چلو اسے تلاش کریں، مونیکا بولی۔ یکبیک کسی گوشے سے عجیب سی آواز آئی، وہ اس آواز کی جانب متوجہ ہو گئے۔ بائیں طرف ایک بڑی سی چٹان پر تیز قسم کی روشنی نظر آئی، انہیں یقین تھا کہ آواز بھی اسی چٹان سے آئی ہوگی۔ پھر چاروں طرف سکوت طاری ہو گیا، کیونکہ روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور پیٹرومیکس لیمپ تو گویا اس کے آگے رونے لگے تھے۔ دفتن جنگلیوں نے ایک دل دہلا دینے والا نعرہ لگایا، اور پھر سناٹا چھا گیا۔ ہام اور اس کے ساتھی آہستہ آہستہ کھسک کر ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ مونیکا، صفدر اور جوزف نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی۔ پھر چٹان کے پیچھے سے ایک ایسا مجسمہ ابھرا جو سر سے پیر تک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، صرف آنکھوں کی جگہ واضح تھی، ورنہ انگلیاں تک ڈھکی ہوئی تھیں۔ جنگلیوں نے پھر ایک نعرہ لگایا اور منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ جوزف کانپ رہا تھا، صفدر اس کفن پوش مجسمے کو گھورتا رہا جو اب پھر آہستہ آہستہ چٹان کے عقب میں نیچے کھسکتا جا رہا تھا۔ اسی کے ساتھ گویا روشنی بھی سمٹ رہی تھی، اور پھر وہ اس چٹان ہی تک محدود ہو کر رہ گئی۔ مجسمہ غائب ہو چکا تھا، لیکن چٹان بدستور روشن تھی۔ اس وقت بھی یہ روشنی پیٹرومیکس لیمپ کی روشنی سے مختلف ہی معلوم ہو رہی تھی۔ مسٹر صفدر، جوزف ہکلایا، اور ٹھیک اسی وقت جنگلیوں نے پھر نعرہ لگایا اور زمین پر اڑ گئے۔ یہ کیا بلا تھی؟ مونیکا نے آہستہ سے بڑبڑائی۔ صفدر کچھ نہ بولا، اسے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہا تھا، ایسا بے سروپا خواب جو عموماً مادے کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دفتن وہ چٹان کی طرف بڑھا اور مونیکا اسے روکنے لگی۔ دوسری طرف کئی جنگلی نیزے تان کر جھپٹے اور جوزف چیخنے لگا، ٹھہرو، ٹھہر جاؤ مسٹر صفدر، یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے آدمیوں کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالو۔ صفدر کو رک ہی جانا پڑا، جنگلی بھی قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ نیزے تانے ہوئے چٹان کے سامنے جم گئے تھے، اور ان میں سے ایک نے نیزہ ہلا کر جوزف سے کچھ کہا۔
پلٹ آؤ مسٹر صفدر، خدا کے لیے تم سمجھدار ہو، جوزف نے کہا۔ صفدر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے مڑا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات سے کس طرح گلو خلاصی ہوگی۔ ٹھیک اسی وقت اس نے ڈیزی کی چیخ سنی۔ اسے ہوش آ گیا تھا اور وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے دو زانوں بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ صفدر تو وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن جنگلی ابھی چٹان کے قریب ہی موجود تھے۔ جوزف نے آگے بڑھ کر کہا، یہ کیا کر رہے تھے؟ خواہ مخواہ کسی نئی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب تک چٹان پر روشنی موجود ہے کوئی ادھر نہیں جا سکتا، جوزف نے کہا۔ جہنم میں گئی روشنی، اور تم سب بھی، صفدر گھرایا اور ڈیزی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو، عمران کا شکار گر گڑایا۔ تم کوئی مہذب آدمی معلوم ہوتے ہو۔ زبان انگریزی ہی تھی، لیکن لہجے کے متعلق عمران صحیح اندازہ نہ لگا سکا۔ گردن پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ تم کون ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ایک مصیبت زدہ، تمہیں مجھ سے ہمدردی ہونی چاہیے، وہ بولا۔ کچھ دیر پہلے بھی تمہیں بھی مجھ سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ میں اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ تم کون ہو، وہ آدمی بولا۔ آہا، اب پہچانا کہ میں تو تمہارا وہی پڑوسی انکل ٹام ہوں، عمران نے کہا۔ نہیں، مطلب یہ کہ میں تمہیں کوئی جنگلی سمجھا تھا، وہ آدمی بولا۔ ہائے جنگلی، ذرا پھر تو سمجھنا، بھرتا بنا کے رکھ دوں گا۔ ہاں، عمران بولا۔ تم شاید نئے پھنسے ہو، مغلوب ہانپتا ہوا بولا، اس لیے تمہاری آواز میں اتنی زندگی ہے۔ عمران نے جیبیں ٹٹولی، اور جب اطمینان ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو اچانک حملے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے، تو وہ اسے چھوڑ کر اٹھ گیا۔ کھڑے ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ اس طرف کیا ہے، عمران نے کہا۔ مغلوب اٹھ بیٹھا، لیکن کھڑا نہیں ہوا۔ شاید وہ اپنی چڑھتی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران نے ٹارچ کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا۔ وہ یقیناً کوئی یورپین ہی تھا۔ بال بھی تحاشا بڑھے ہوئے تھے اور جسم پر چیتھڑے جھول رہے تھے۔ میں وہاں رہتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد سوراخ کی جانب ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تنہا یا اور کوئی بھی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اور کوئی بھی نہیں ہے، مگر تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا تم بھی کبھی دیوانگی کا شکار رہ چکے ہو؟ مگر یہ سوال تو قطعی غیر ضروری ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہاں کیوں نظر آتے؟ اجنبی نے کہا۔ آہا، تو یہ اس جزیرے کا پاگل خانہ ہے، عمران بولا۔ ساری دنیا پاگل خانہ ہے، جوان آدمی، مغلوب نے کھوکھلی سی آواز میں کہا۔ اب سمجھا، تم شاید کوئی فلسفی ہو، عمران بولا۔ کاش فلسفی ہی ہوتا، فلسفیوں کو خزانے کی تلاش نہیں ہوتی، وہ بولا۔ تو تم خزانے کی تلاش میں آئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے اسی رجحان کو دیوانگی کہا تھا۔ آخر مجھے کس چیز کی کمی تھی؟ اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرتا تھا۔ بیٹھے بٹھائے خزانے کا خبت سوار ہوا، اور آج تم مجھے اس حال میں دیکھ رہے ہو، وہ بولا۔ ٹھہرو، ذرا یہ بتاؤ کہ غار اندر کتنا لمبا چوڑا ہوگا، عمران نے پوچھا۔ غار؟ مغلوب یک بیک ہنس پڑا۔ تم اسے غار کہہ رہے ہو؟ یہ تو ایک شیطانی بھول بھلیاں ہیں۔ میں 2 ماہ سے یہاں پر ہوں، لیکن اس جگہ نہیں پہنچ سکا جہاں اس کا اختتام ہوا ہو، اجنبی نے کہا۔ یہاں تم زندہ کس طرح ہو؟ کیا کھاتے ہو؟ کیا پیتے ہو؟ عمران نے کہا۔ مجھے وہ جگہ معلوم ہے جہاں خشک لکڑیوں کا ڈھیر ہے، اور وہیں وہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں جس سے بآسانی مادے کی آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ جنگلیوں کی غذا۔ 2 ماہ سے میں نے وہ آگ نہیں بجھنے دی جس کی روشنی تم اس سوراخ میں دیکھ رہے ہو۔ 2 ماہ سے میں نے سورج نہیں دیکھا، اجنبی نے کہا۔ بد نصیب ہو، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں نے تو کچھ دیر پہلے اندھیرے میں سورج دیکھا تھا، عمران بولا۔ ہاں ہاں، شکستہ حال آدمی وحشیانہ انداز میں ہنسنے لگا، پھر بولا۔ تو تم پوری طرح پھنس چکے ہو۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، عمران نے پوچھا۔ خبیثوں کے جنگل میں آپ پھنسے ہو، اور خود ہی کچھ دنوں بعد میری ہی طرح خبیث ہو کر رہ جاؤ گے، وہ اجنبی بولا۔ ارے تو اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، عمران نے کہا۔ اب تو ہنسی آتی ہے اس حال پر۔ تمہارے پاس سگریٹ تو نہ ہوں گے؟ میں تمہیں ایک سگریٹ کے لیے بھی قتل کر سکتا ہوں۔ اوہ، تھیلے میں 1 آدھ بوتل بھی ہوگی۔ کیوں؟ اجنبی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تمباکو اور شراب دونوں ہی پسند نہیں ہیں، عمران نے کہا۔ تب تو تم بھی یا تو خبیث ہو یا فرشتے، اجنبی بولا۔ تم یہاں کیسے پہنچے تھے، عمران نے پوچھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا، پھر بولا۔ وہیں چلو، یا ان خبیثوں سے مٹ بھیڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ نہیں جانتے کہ تم یہاں رہتے ہو، عمران نے پوچھا۔ انہیں معلوم ہوتا تو اب تک میں نہ جانے کہاں پہنچتا، اجنبی بولا۔ مگر یہ روشنی، کیا یہ انہیں اس طرف متوجہ نہیں کر سکتی، عمران نے پوچھا۔ میں اس وقت اسے ڈھانکنا بھول گیا تھا، اجنبی نے کہا۔ اچھی بات ہے، پہلے تم چلو، میں نے تم پر اعتماد کر لیا ہے، عمران نے کہا۔ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں بھی تمہاری طرح خدا پرست ہوں، دھوئیں کے دیوتا کا پجاری نہیں، اجنبی نے کہا۔ عمران سوچا تھا کہ یہ بھی کہیں انہی 8 آدمیوں میں سے نہ ہو جن کا ایک ساتھی مورن کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔
اسے بھی صفدر کے بیان کے مطابق ایسے ہی کسی دیوتا کی کہانی سنائی تھی۔ دوسرا آدمی سوراخ میں رینگ گیا۔ پھر عمران نے بھی اس کی تقلید کی۔ اسے تو غار در غار ہی کہنا چاہیے۔ اسے اندر پہنچ کر سوچا، ایک جانب سلگتی ہوئی لکڑیاں چٹک رہی تھیں اور یہاں کی محدود فضا کے لیے ان کی روشنی ناکافی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ شکستہ حال آدمی عمران کو اس طرح گھور رہا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ بیٹھ جاؤ، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں تمہاری چرمی تھیلے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا اس میں کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں؟ اجنبی نے پوچھا۔ ٹوتھ برش اور شیونگ اسٹک، عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا۔ ویسے جان بہار صابن خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کی فلمی اداکارائیں اپنے حسن کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے یہی صابن کھاتی ہیں، کہو تو پیش کروں؟ اجنبی ہنسنے لگا، پھر سنجیدگی سے بولا، آج کتنے دنوں بعد مجھے ہنسی آئی ہے۔ ہم 8 تھے، لیکن پتہ نہیں بقیہ ساتھ زندہ بھی ہوں یا۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ہم پہلے تو آدم خوروں کے جال میں جا پھنسے تھے، وہاں سے چھٹکارا ملا تو یہ مقبرہ نصیب ہوا۔ وہ بولا، آدم خوروں سے کیسے نجات ملی؟ عمران نے پوچھا۔ بڑی مذاقہ خیز بات تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی ہی جیسی کوئی سفید فام عورت ساتھ لاؤ تو آگے جانے دیں گے۔ ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ وہ تعاقب کرتے رہے تھے۔ درمیان میں ایک ندی آ پڑی اور ہم آگے بڑھنے سے معذور ہو گئے۔ اس وقت تک ہم نے ایک فائر بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس موقع پر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ رہ گیا تھا۔ ہم فائرنگ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر اچانک ہی وہ لوگ بھاگ نکلے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح بھاگ جانے کی وجہ کیا تھی۔ پھر ہم نے فائر نہیں کی تھے۔ ایسے جنگل میں جو دیکھا بھالا نہ ہو، فائرنگ کے سلسلے میں محتاط ہی رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب کوئی دوسری بلا نازل ہو جائے، مگر ہم پر تو دوسری بلا فائر کی بغیر ہی نازل ہوئی تھی، اجنبی نے کہا۔ کون سی بلا؟ عمران نے پوچھا۔ یہی لوگ جنہوں نے میرے لیے یہ مقبرہ مہیا کیا ہے، اجنبی نے طویل سانس لے کر کہا۔ اچانک سینکڑوں جنگجوؤں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ ہم اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ غیر ارادی طور پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن کیا تم یقین کرو گے کہ ان میں سے کوئی بھی زخمی تک نہیں ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہماری ساری گولیاں ان سے کترا کر ایک درخت کے تنے پر پڑ رہی تھیں۔ پھر ہم پکڑ لیے گئے تھے، ہماری رائفلیں چھن گئی تھیں اور ہمیں یہاں تک آنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی تھی اور ایک پراسرار دائرہ جو سورج کی طرح روشن تھا ہمارے ساتھ فضا میں پرواز کرتا رہا۔ دن کا اجالا بھی کوئی وقت نہیں رکھتا اس روشنی کے مقابلے میں۔ اتنی خیرگی مجھے آج بھی یاد ہے۔ خدا کی پناہ، سورج کی طرف دیکھنا تو آسان ہے، مگر اس دائرے کی طرف، اوہ اوہ۔ اجنبی یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ عمران الجھن میں مبتلا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ جلد از جلد اس کی کہانی کا خاتمہ ہو جائے تاکہ وہ معاملے کی بات کر سکے۔ بہرحال ہم نے وہ رات یہیں بسر کی تھی، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، اور دوسرے دن پھر سفر شروع ہو گیا تھا۔ ہم ایک بستی میں پہنچے تھے جہاں بے شمار جھوپڑیاں تھیں، لیکن کیا ان جھوپڑیوں میں کسی سفید فام عورت کا پایا جانا تمہارے لیے حیرت انگیز نہ ہوگا؟ اجنبی نے کہا۔ میرے لیے کچھ بھی حیرت انگیز نہیں ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ اگر میں سفید فام عورت میں بے شمار جھوپڑیاں دیکھوں تب بھی میرے کان پر جو بھی نہ رینگے گی، عمران بولا۔ بہت چہک رہے ہو، اجنبی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، لیکن کل تک تم کسی لاشی میں کی طرح بے حس ہو جاؤ گے، وہ اجنبی بولا۔ پرواہ نہ کرو، بیان جاری رکھو، عمران بولا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، جہنم میں جاؤ، اجنبی بولا۔ تم غلط سمجھے، مجھے تمہارے بیان پر یقین ہے۔ میں تو صرف یہ کہا تھا کہ مجھے وہاں کسی سفید فام عورت کی موجودگی پر حیرت نہ ہوگی۔ حیرت کے لیے وہ روشن دائرہ اور بیکار ہو جانے والی گولیاں ہی کیا کم ہیں۔ مگر ٹھہرو، کیا وہاں کسی نے تم سے انگریزی میں مخاطب کیا تھا؟ عمران بولا۔ او ہاں، یہ تو بتانا تو بھول ہی گیا۔ کسی نے خیال دلایا تھا کہ ہم اپنی گولیاں ضائع ہونے والی گولیوں پر نظر رکھیں۔ بولنے والا دکھائی نہیں دیا تھا۔ ہاں تو میں اس عورت کی بات کر رہا تھا، وہ مقدس پجارن کہلاتی ہے۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا رہتا ہے، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ تم صرف اس کی آواز ہی سن کر پاگل ہو جاؤ گے، اجنبی بولا۔ اس اطلاع کا شکریہ، اب میں اس کا سامنا ہونے سے پہلے ہی کان اکھڑوا دوں گا، عمران نے کہا۔ پھر تم نے میرا مذاق اڑایا، اجنبی نے آنکھیں نکالی۔ کچھ بھی ہو، میں تمہیں یہاں سسک کر مرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، عمران نے کہا۔ کتنے آدمی ہیں تمہارے ساتھ؟ اجنبی بولا۔ 18، عمران نے کہا۔ اوہ، کچھ بھی نہیں ہے، اتنے آدمی کیا کر لیں گے؟ اور پھر وہ کچھ سوچنے لگا اور عمران نے پوچھا، تمہاری کشتی تو ساحل پر موجود ہی ہوگی؟ کاش ایسا ہوتا، اجنبی نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ تو پہلے ہی تباہ ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ بھی کم حیرت انگیز نہیں ہے۔ پانی کی سطح پر ایک چمکدار گولا ابھر کر کشتی سے ٹکرایا تھا اور کشتی کے پرخچے اڑ گئے تھے، اجنبی نے بتایا۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آدم خوروں نے تمہیں اس جگہ پہنچانے کے لیے ہی دوڑایا ہو؟
اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر خود ہی کیوں غائب ہو گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے بھی اکثر اس پر غور کیا ہے اور اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، اجنبی نے کہا۔ خیر، تو پھر تم اس بستی سے دوبارہ یہاں تک کیسے پہنچے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں اور میرا ساتھی نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک جگہ ہم دونوں بھی بچھڑ گئے، پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا۔ ہم دونوں نے اپنی رائفلیں بھی کسی نہ کسی طرح حاصل کر لی تھیں۔ کچھ دن جنگل میں بھٹکتے رہے، اس کے بعد بالآخر مجھے اس عظیم غار کا دہانہ مل گیا۔ یادداشت کے سہارے میں نے سفر جاری رکھا، جو آج بھی جاری ہے، لیکن غار کا دوسرا دہانہ آج تک نہ مل سکا، اجنبی نے کہا۔ اچھا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے خشک لکڑیاں اور غذا حاصل کرتے ہو، عمران نے کہا۔ اوہ، غذا، وہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ ایسی حیرت انگیز غذا بھی آج تک تمہاری نظروں سے نہ گزری ہوگی۔ یہ دیکھو، اجنبی بولا۔ وہ اٹھ کر ایک گوشے میں چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں شکرقند سے ملتی جلتی کوئی چیز تھی۔ یہ دیکھو، اسے آگ میں بھونتے ہیں، پھر اس کا چھلکا اتارنے پر اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ عمدہ قسم کے ابلے ہوئے چاولوں سے مشابہ ہوتی ہے۔ لذیذ ہو یا نہ ہو، پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے اور جسمانی توانائی برقرار رہتی ہے۔ کیا تم بھوکے ہو؟ اجنبی نے پوچھا۔ اس حد تک نہیں کہ شکرقند جیسی کوئی چیز نگل سکوں، عمران نے کہا۔ پتھر جبانے پڑیں گے۔ اسے پھر غصہ آ گیا۔ سارا کسبل نکل جائے گا۔ اٹھو اور مجھے بتاؤ کہ خشک لکڑیاں کہاں سے حاصل کرتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ میرے ساتھی وہیں ہوں گے، عمران نے کہا۔ اب دوسری بار کیوں مصیبت میں پڑو گے؟ اجنبی بولا۔ اوہ، میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، پارٹی میں 2 عورتیں، عمران نے کہا۔ عورتیں؟ ہی ہی ہی، وہ عجیب سے انداز میں ہنسا اور اٹھتا ہوا بولا، چلو۔ کشادہ غار میں پہنچ کر اجنبی نے کہا، ٹارچ مت روشن کرنا، مجھے راستے کا اندازہ ہے، اب میں دوبارہ ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ عمران نے اس کا شانہ پکڑ لیا اور وہ چلتے رہے۔ تقریباً 2 یا 3 منٹ بعد عمران نے محسوس کیا کہ وہ ایک پتلی سی دراڑ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اتنی ہی تنگ تھی کہ 2 آدمی برابر سے نہیں چل سکتے تھے۔ یہاں گھٹن بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید 100 قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ پھر کھلی جگہ میں آ گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اجنبی کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی عمران زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر سنبھلنے کا موقع کسے ملتا؟ حملہ آور کئی تھے اور پھر اندھیرا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ ذرا ہی سی دیر میں وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ یک بیک اندھیرے میں چمکدار ستارے بھی اڑنے لگے، کیونکہ سر پر پڑنے والی ضربیں ایسی ہی تھیں۔ ارے ارے، ناریل نہیں کھوپڑی ہے بھائی، عمران کی زبان سے اتنا ہی نکل سکا۔ اس کے بعد تو اس کا ذہن بھی تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔